إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریفات کبریائی، عظمت جلال اور مکمل وحدانیت کے بعد ان گنت ولا تعداد صلاۃ و سلام ہو انبیاء کے امام، اولاد آدم کے سردار، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام انس و جن کے لیے ہدایت، رہبر، رہنما، مطاع اور مقتدا بنا کر مبعوث فرمایا. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد واقعتاً جو ہمارے محترم شیخ فضیلت الشیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ گفتگو فرما رہے تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گفتگو ختم ہو. اللہ تعالی شیخ کے علم و عمل میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے. لیکن چونکہ ایک نظم ہے آپ کے ہاں کا، اور اس نظم کا یہ حصہ ہے کہ 2 پروگرام ہوتے ہیں، مجھے بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اس تعلق سے جو موضوع ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. معاشرے کی اصلاح میں ہم مساجد کے کردار کو کیسے مؤثر کر سکتے ہیں، کیسے فعال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں مجھے اس موضوع کو بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، البتہ جو اس موضوع کا بنیادی نقطہ ہے، مسجد کا کردار اور مسجد کے کردار کو فعال کرنے میں، مؤثر کرنے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اسے
بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم سب کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی اور ہمارا ایمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر آپ نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها الی اللہ اسواقها او كما قال صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ اللہ تعالی کی زمین ہے، اس زمین کا ہر خطہ اللہ رب العالمین کا ہے، ہم سب بھی اللہ رب العالمین ہی کی مخلوق ہیں، اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی ہیں۔ لہذا اس زمین کے تعلق سے، اس زمین کے خطے کے تعلق سے، اور پھر ہمارے اس زمین کے ساتھ اور زمین کے خطے کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں بالکل واضح ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جن مقامات سے، جن جگہوں سے محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب جگہیں ہیں، مقامات ہیں، وہ مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُهَا إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات ہیں وہ بازار ہیں، باوجود اس کے کہ بازار وہ ہماری زندگی کا، ہمارے معاشرے کا ایک لازمی جز ہے، لیکن اگر ایک جگہ کا دوسری جگہ کے ساتھ تقابل کیا جائے تو اس اعتبار سے جس جگہ کو اللہ رب العالمین کی پسندیدہ جگہ کہا جاتا ہے وہ مساجد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں مساجد کے تعلق سے جو آپ سب کے علم میں ہوں گی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بالخصوص اور ایک مسلم معاشرے کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی ایک مثال، بڑی صریح اور واضح مثال ہے جو اہل علم دیتے ہیں کہ جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد اس کرۂ ارض کو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقام تھا، جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ، جب آپ کو اس مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، وہاں سے نکلنے پر، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما جائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے مکہ کی وادیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ اے مکہ، ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہاں کے رہنے والے ہمیں مجبور نہ کرتے یہاں سے نکلنے پر تو ہم کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ بہرحال آپ مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں جب آپ قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر ابھی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی آپ کو ہدف حاصل نہیں ہوا، آپ مدینہ طیبہ نہیں پہنچے۔ آج کا جو شہر مدینہ ہے، مدینہ سٹی ہے، مسجد قباء اس شہر کا حصہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا جو مکہ ہے وہ مدینہ ہے۔ شہر مدینہ جو ہے وہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آج جو مسجد نبوی کی توسیع ہے،
آج کی جو توسیع ہے، باہر کا جو صحن ہے مسجد نبوی کا، اس توسیع کے اندر پورا وہ شہر مدینہ سما گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ تھا، اور اس سے باہر کے جو مقامات ہیں، حتیٰ کہ جو اس کے سب سے قریب ترین جگہ ہے جسے آپ بقیع الغرقد، اور ہمارے ہاں اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کا جو نام ہے وہ بقیع الغرقد ہے حدیث کے اندر، وہ مقام، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں غرقد نامی درخت ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسے جنت البقیع سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ اعلم، میں سمجھتا ہوں جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسی بقیع کے اندر منافقین بھی مدفون ہیں، جبکہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ اہل بقیع، جو بقیع میں مدفون اہل ایمان ہیں، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ بہرحال تو وہ بقیع مسجد سے آپ نکلتے ہیں، آج کے مسجد نبوی سے، اور مسجد سے نکلتے ہوئی صحن کے ساتھ بقیع الغرقد ہے، لیکن رسول اللہ کے عہد مبارک میں یہ بقیع قبرستان بھی مدینہ شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، لہذا جب آپ ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج مسجد قباء موجود ہے، وہ مسجد قباء کہ جس مسجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس مسجد میں آیا اور اس نے اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کری تو اسے مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی سواری پر اور کبھی پیدل مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور آپ وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو آپ پہلے قباء پہنچے، کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میرا مقصود ہے اس کو آپ سمجھیے گا، ابھی آپ کی منزل آئی نہیں ہے، چونکہ راستے میں آپ اسٹے کر رہے ہیں اپنی آگے کی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے۔ اپنی آخری منزل مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے آپ قباء پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ وہاں سے آگے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو۔ اب دوسری بات جو قابل توجہ ہے اور قابل فہم ہے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کا جو ایک ماحول تھا اور وہ جو معاشرہ تھا، اگر آپ اس کا تصور اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی تعداد میں مہاجرین جن کے پاس اپنے گھر موجود نہیں ہیں، گھر تو بڑی بات ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس اور کھانے کے لیے غذا بھی ابھی نہیں ہے، اور جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، مددگار تھے اللہ اس کے رسول کے اور اہل ایمان کے، اللہ کے دین کے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور ہر ممکن ان کے ساتھ جو وہ تعاون کر سکتے تھے وہ تعاون انہوں نے کرا۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کی سب سے پہلے تعمیر کی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ صحابہ اکرام کا، مہاجرین کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ مسجد نبوی کی بنیاد۔ اللہ اکبر! اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر، ایک علاقے کے اندر مسجد کی کیا اہمیت ہے، کہ ابھی امام الانبیاء کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ ابھی مہمان ہیں کسی کے گھر کے اندر، لیکن آپ کو فکر یہ لاحق ہو رہی ہے کہ اس علاقے میں سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، اور آپ خود صحابہ اکرام کے شانہ بشانہ شامل ہو کر اپنے کندھوں پر اینٹوں کو اٹھائے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اس کی اینٹیں لگاتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! ابھی اس سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اتنے صحابہ ہیں جن کی غذا کا بندوبست کرنا ہے، جن کے رہن سہن کا بندوبست کرنا ہے، جن کے معاش کا بندوبست کرنا ہے، لیکن ریاست مدینہ کے اندر جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ مسجد ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس ریاست نے اسلامی تاریخ کے اندر پہلی ریاست کا کردار ادا کرنا ہے، اور اس پہلی اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہے وہ مسجد. لہذا اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ اکرام کو تیار کیا، اور صحابہ اکرام تو سمعنا و اطعنا کے پیکر تھے. اللہ کے پیارے حبیب آپ نے فرمایا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. لہذا صحابہ نے بھی اپنے گھر کا، اپنی روٹی کا، اپنے مکان کا سوال نہیں کیا. روٹی، کپڑا، مکان، اللہ کے پیغمبر نہیں. آپ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر کی. جب مسجد تعمیر ہو گئی، اس کے بعد جو سب سے پہلا کام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جسے ہم علمی اور تربیتی کام کہہ سکتے ہیں، جسے ہم علمی اور تربیتی کام کہہ سکتے ہیں، وہ تھا مسجد کے کردار کو فعال کرنا. کہ جی مسجد بن گئی ہے. میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ ابھی گھر نہیں بنا، ابھی روٹی، کپڑا اور مکان کا بندوبست نہیں ہوا، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں. لیکن اللہ کے پیارے حبیب کو پہلی فکر مسجد کی تعمیر کی تھی، اور مسجد تعمیر ہو گئی. اب دوسری فکر لاحق ہوئی مسجد کو آباد کرنے کی اور معاشرے کے اندر اس کے کردار کو مؤثر کرنے کی، کہ اس کے کردار کو کیسے مؤثر کیا جائے. لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، وہ مسجد نبوی جو تھی وہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی. جیسے یہودیوں کے معبد ہوا کرتے تھے، نصارہ کے معبد ہوا کرتے تھے، کیونکہ غیر مسلموں کی بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان کے بھی معبد ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی تھے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور صحابہ اکرام کو علم دینا شروع کیا، ان کی ذہن سازی کرنی شروع کی، ان کی فکری تربیت کرنی شروع کی، حلقات لگائے، پھر ان کے مسائل کو سننا شروع کی، اور پھر اس مسجد کو، مسجد نبوی کو ہی عدالت بھی بنایا کیا. اس مسجد نبوی ہی کو بڑے بڑے غزوات جتنے بھی اسلامی تاریخ کے اندر ہوئے، مشورے کے تعلق سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جتنے بھی مشورے عہد رسالت کے اندر کیے گئے ہیں، ان مشوروں کا جو مرکز اور محور تھا وہ مسجد نبوی تھی. اور جب بھی کوئی اہم بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کہنی ہوتی، تو حدیث کے اندر مختلف مقامات پر یہ الفاظ ہیں کہ فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف تشریف لے کے جاتے، ممبر کی طرف بڑھتے، ممبر پر آپ براجمان ہوتے، اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور جو بات آپ کو کرنی ہوتی آپ ممبر سے لوگوں تک پہنچاتے. اللہ اکبر. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جگہ تھی، ایک اسلامک کمیونٹی کا کردار ادا کر رہی تھی. عدالت کا کردار بھی وہی ادا کر رہی تھی، اسکول بھی وہی تھا، مدرسہ بھی وہی تھا، اور لوگوں کے معاش کی پلاننگ بھی وہی کی جاتی تھی. کس طور پہ؟ اس طور پہ نہیں کہ مسجد کے اندر بدال لگایا جاتا تھا، نہیں، بلکہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا معاش کرنا ہے، کون سا معاش نہیں کرنا، کیسے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے معاش کے اندر برکت ہوگی، اور کیسے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں یا ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن سے کوئی بھی معاشرہ معاشی اعتبار سے کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے، اور کون سے وہ اسباب ہیں جن سے بچنا ہے کہ جس سے معاشرے برباد ہوتے ہیں. ان سب کی جو تعلیم اور تربیت گاہ تھی وہ مسجد تھی. اللہ اکبر. بچوں کی تربیت بھی وہیں ہوتی تھی، بالغان کی تربیت بھی وہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ خواتین کی تربیت بھی وہیں ہوتی تھی، خواتین کی تربیت بھی وہیں ہوتی.
آج تو خواتین کا مسجد میں جمعے کے لیے آنا ایک مسلمان معاشرے کے اندر جسے کہہ لیں کہ ایک مختلف فی مسئلہ بنا دیا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور میں کوئی ابتدائی دور کی بات نہیں کر رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور تک، جب تک آپ اس دنیا میں موجود رہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی خواتین جمعوں کے لیے نہیں بلکہ ہر نماز کے لیے بھی مسجد میں آیا کرتی، ہر نماز کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام بیان فرمائے، آپ نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صفیں وہ ہیں جو آگے کی صفیں، اور خواتین کی سب سے بہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے کی صفیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ خواتین کے لیے کوئی سیپریٹ جگہ موجود ہو، لہذا پیچھے خواتین ہوا کرتی تھیں اور آگے مرد ہوا کرتے تھے۔ اور خواتین بھی کیسے مسجد میں آیا کرتی تھیں؟ فرماتے ہیں کہ چادروں میں لپٹی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے کے لیے بھی خواتین کے تعلق سے احکامات بیان کیے ہیں، یعنی کہ احکامات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، تبھی تو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، ورنہ احکامات بیان کرنے کا مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مسجد کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہلے، صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے پہلے، اپنے بازار سے پہلے، مارکیٹ سے پہلے مسجد کو بنایا اور مسجد کے کردار کو فعال کیا گیا۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں، مسجد کا جو کردار ہے وہ کیسے فعال ہو سکتا ہے یا کیسے ہم اس کے کردار کو مؤثر بنا سکتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، میں پہلے بنیادی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر ان باتوں کی روشنی میں کچھ مزید ضمنی باتیں بھی انشاءاللہ ہماری ہوتے رہیں گی۔ قرآن مجید کے اندر قریباً 28 مقامات پر مسجد کا ذکر کیا گیا، مختلف انداز اور مختلف پیرائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مدینہ تھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس مدینہ شہر میں اس مدینہ شہر کی بات کر رہا ہوں جو مدینہ شہر تھا، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ قریباً 15 مساجد موجود تھی، اور مختلف قبائل کے اندر جو مدینہ سے وابستہ تھے 22 کے قریب مساجد موجود تھیں۔ یہ عہد رسالت کی بات ہو رہی ہے، یعنی صرف یہ اکتفا نہیں کیا گیا کہ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور مسجد نبوی ایک مرکزی جامع مسجد بن گئی تو اس کے بعد پھر مساجد کی تعمیر کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا، نہیں، اس کے بعد مساجد بنتی رہی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض صحابہ نے یہ عذر بھی پیش کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مسجد نبوی میں سب صحابہ نہیں آ سکتے، تو لہذا ان کی آسانی کے لیے ان کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر مسجد بنائی گئی۔ البتہ جمعے کے لیے سب مسجد نبوی آیا کرتے تھے، سب امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ جو بڑا اجتماع ہوتا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کسی تربیتی حوالے سے، نصیحتی حوالے سے، اصلاحی حوالے سے کوئی بات کرنی ہوتی، ان کو حکم دیا جانا ہوتا تو ان کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا جاتا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محلوں کے اندر بھی مساجد موجود تھی، اور یہ عہد رسالت کی بات ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کے کردار کے لیے اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں کہ مسجد کا جو کردار ہے، جس طرح کوئی بھی عمارت ہوتی ہے وہ اپنی بنیاد پر قائم ہوتی ہے نا، بنیاد کے بغیر کسی عمارت کا تصور نہیں ہے، اور جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اس پر کھڑی کی جانے والی عمارت بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی مضبوط وہ بنیاد ہوگی۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ 40 منزلہ کوئی پلازا بنانا ہے، کوئی برج بنانا ہے، آپ نے کوئی عمارت بنانی ہے آپ نے، تو آپ اسی حساب سے اس کی بنیاد کو رکھتے ہیں۔ لہذا مسجد کی دو بنیادیں، ایک وہ بنیاد ہے
جسے ہم بنیاد سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ بنیاد جس پر مسجد کا فرش ڈالا گیا، یہ مسجد کے ستون ہیں، پھر مسجد کی چھت ہے، اور پھر مسجد کے فلور ہیں. یہ سب بنیادوں پر قائم ہے نا. لیکن ایک ہے معنوی بنیاد. کیا ہے؟ معنوی بنیاد. اسے آپ روحانی بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، اللہ رب العالمین نے اسلوب حصر کے ساتھ قرآن مجید میں، اسلوب حصر کسے کہتے ہیں؟ اسلوب حصر کہتے ہیں عربی کے اندر جب کوئی بات سمجھانے کے لیے اس بات کو، جو بات ذکر کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ قید کرنا ہو، اسے اسلوب حصر کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر یہ گلاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اور بھی گلاس ہو سکتا ہے، وہاں اور بھی گلاس ہو سکتا ہے. لیکن ایک جملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہی گلاس ہے. دونوں جملوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی فرق ہے نا دونوں جملوں. اگر میں نے کہا یہاں پر یہ ہی گلاس ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی گلاس نہیں ہے. اسلوب حصر کہتے ہیں کہ بات کو جو کی گئی ہے بس اسی تک محصور کر دینا، سمیٹ دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب تعمیر مساجد کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کی مساجد کو تعمیر کرتے ہی وہی ہیں. ایک جملہ ہے کہ وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ شاید کوئی اور بھی کرتا ہو. لیکن ایک جملہ ہے کہ نہیں، اللہ کی مساجد کو صرف وہی تعمیر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے علاوہ کوئی تعمیر نہیں کرتے. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے. اور عربی زبان میں حرف من عموم کے لیے ہوتا ہے. ایمان اور تعمیر مساجد لازم ملزوم، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. لہذا تعمیر مسجد جو ہے، جس کا میں ذکر کروں گا کہ تعمیر سے مراد کیا ہے، یہ مخصوص طبقے کا کام نہیں. سب سے پہلے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ سوچ ہے نا کہ جی مسجد کی تعمیر اور مسجد کی جو کفالت ہے ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. یہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے من آمنہ کا ذکر کیا اور اس سے پہلے انما اسلوب حصر ذکر کیا کہ اللہ کی تعمیر تو وہی کرتے ہیں. کون؟ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے. معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجد کو تعمیر کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، تعمیر سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں تعمیر سے مراد وہ تعمیر نہیں ہے جو ظاہری اعتبار سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مسجد کی بنیاد رکھنا، مسجد کے اندر مالی معاونت کرنا، مسجد کے پلر کھڑے کرنا، مسجد کی چھت بنانا، فرش بنانا، مسجد کی کفالت کرنا، مسجد کے اخراجات افورڈ کرنا، یہ سب تعمیر کے اندر آتا ہے. لیکن یعمرو مساجد اللہ، یہ یعمرو جو ہے یہ عربی تعمیر ہے، یہ اردو تعمیر نہیں ہے. یاد رکھیں، عربی کے اندر تعمیر کے اندر دو مفہومات ہیں، ایک ظاہری تعمیر اور ایک معنوی تعمیر. معنوی تعمیر کیا ہے؟ معنوی تعمیر اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ نے تعمیر کیا ہو، جس مقصد کے لیے تعمیر کیا ہو، جب تک وہ مقصد آپ کو حاصل نہ ہو آپ اس جگہ کو تعمیر کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. گویا کہ ایک مسجد جسے آپ تعمیر کرتے ہیں وہ اس وقت تک تعمیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس تعمیر کے ظاہری اور معنوی دونوں مقاصد آپ کو حاصل نہیں ہو جاتے. لہذا اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں سارے مسائل بیان کر دیے. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے وہ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کے بغیر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. معنی کیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کے بغیر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وآت الزکاۃ، یہ ہے میرا مقصود. اب آپ مجھے بتائیے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مسجد کی تعمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جبکہ مسجد میں زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ زکات کا مسجد کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو زکات ادا کرنے والے ہیں وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں کیا, آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کو بھی اسلوب حصر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا, ایک ہوتا ہے اللہ ہی سے ڈرنا, دونوں میں فرق ہے. فرمایا مساجد وہ تعمیر کریں گے جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, یعنی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. گویا کہ مسجد اپنے کردار کو اس وقت تک مؤثر نہیں بنا سکتی, مسجد کا کردار اس وقت مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پر ایمان, جب تک اقامت الصلاۃ, جب تک ایتاء الزکاۃ, اور جب تک تقوی کا مفہوم حاصل نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ آپ مسجد کو بھر دیں لوگوں سے, لیکن اگر وہ لوگ, ان کے اندر یہ 4 صفات موجود نہیں ہیں, ہاں, تو وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مقصود میں شامل نہیں ہو سکتے, وہ مسجد کو تعمیر کرنے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر سمجھ لیں کہ تعمیر کا دوسرا معنی کیا ہے. تعمیر کا دوسرا معنی ہے اللہ کی مسجد کے کردار کو مؤثر کرنا. اور مسجد کا کردار کب مؤثر ہوتا ہے؟ جب مسجد کے 3 معنوی اور روحانی رکن, ان کا کردار فعال ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نا ابھی کہ ایک رکن ہے ظاہری, ایک بنیاد ہے ظاہری, اور ایک معنوی ہے. مسجد کی معنوی بنیاد 3 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ممبر اور مصلی, اس کے بغیر مسجد کا تصور نہیں. دوسری بنیاد مسجد کی منتظمہ کمیٹی, انتظامیہ, جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا, شورا, جو باہمی مشاورت کے ساتھ مسجد سے متعلقہ معاملات کو ڈیل کرتی ہے اور مسجد کو ہر وہ ممکن سہولت سے آراستہ کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مسجد کے اندر آئیں, مسجد کے اندر بیٹھیں, مسجد کا کردار فعال ہو. اور مسجد کا جو تیسرا بنیادی معنوی رکن ہے وہ ہے آپ لوگ, جنہیں ہم مقتدیوں سے تعبیر کرتے ہیں, جماعتیوں سے تعبیر کرتے ہیں. جب یہ تینوں ملتے ہیں نا تو مسجد کا کردار معنوی ہو جاتا ہے, پھر مسجد کا کردار مؤثر ہوتا ہے, پھر مسجد اپنے کردار کے اندر فعال ہوتی ہے, اور پھر مسجد کا جو کردار ہے وہ معاشرے کی تعلیم میں, تربیت میں, ہاں, وہ مؤثر ہوتا ہے, وہ فعال ہوتا ہے. اور پھر جو مسجد کا مقصود ہے اللہ رب العالمین کا, انما یعمر مساجد اللہ کا, وہ حاصل ہوتا ہے. مجھے بتائیں ان تینوں میں سے کوئی ایک پلر بھی کمزور پڑ جائے, ہم اس کو ظاہری پلر یا ظاہری بنیاد سے اگر تشبیہ دیں, مثال کے طور پہ لا قدر اللہ, اللہ نہ کرے, اگر کسی بھی مسجد کا ظاہری طور پر پلر کمزور ہو جائے تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ بہت سارے تو اس مسجد میں آئیں گے ہی نہیں, خستہ حال مسجد ہو گئی, کچھ پتہ نہیں اس کی چھت کب گر جائے. اور اگر اس کمزور پلر کو توجہ نہیں دی گئی تو بہت جلد وہ مسجد کیا ہو جائے گی؟ وہ شہید ہو جائے گی, اس کی چھت گر جائے گی. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس سے جانی اور مالی نقصان بھی ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح مسجد کے جو 3 روحانی پلر ہیں, ان میں سے کوئی ایک پلر بھی اگر کمزور ہو جائے تو مسجد اپنا کردار کھو دیتی. مسجد کا جو کردار ہے وہ غیر فعال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں سب سے پہلے بات کروں گا مصلی کی اور ممبر کی. اللہ اکبر. یہ جو ممبر ہے یا مصلی ہے, اس کا محور کون ہے؟ جواب دیجئے. اس کا محور, اس کا سرچشمہ, اس کا منبع, اس کا مرکز کون ہے؟ وہ شخصیت جسے آپ امام الانبیاء کہتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ممبر محمد الرسول اللہ کا ممبر ہے, اور اس ممبر کے ضمن میں جتنی مساجد کے ممبر ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف انہی کو حاصل ہونے چاہیے جو اللہ کے پیارے حبیب کے ورثاء ہیں. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے وہ ایک عام شخص کی وراثت نہیں ہوتی.
لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار کو چھوڑ کے نہیں جاتے کہ ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، بلکہ وہ اپنی وراثت کے اندر علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کون سا علم؟ وہ علم ہمارے محترم شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، علم نافع۔ اور علم نافع کو سمجھنا ہے کہ علم نافع کسے کہتے ہیں۔ علم نافع کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جو مرنے کے بعد کام آئے، اور مرنے کے بعد ابھی میت کے ورثاء اس کی تدفین سے فارغ ہو کر پلٹتے نہیں ہیں کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور وہ کیا پوچھتے ہیں؟ کس علم کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ 3 سوال ہوتے ہیں بس۔ آپ کا رب کون ہے؟ کیا اسٹیٹس تھا؟ کیا منصب تھا؟ کیا عہدہ تھا؟ کیسی شکل تھی؟ کیسی جسامت تھی؟ کچھ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہیں دیکھتا، نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ جسموں کو دیکھتا ہے، نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ اسٹیٹس کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے تو دل دیکھنا ہے، اللہ نے تو عمل دیکھنا ہے، اور اسی کا سوال ہونا ہے۔ من ربک، اللہ کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ رب کون ہے؟ نبی کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، وہ دین۔ اللہ اکبر۔ جب میں دین کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے جو میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں ایک جملے کے اندر۔ اگر دین کو سمجھنا ہے نا، دین کیا ہے، صرف ایک جملے میں سمجھا جا سکتا ہے، ایک جملے کے اندر۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ کے بندوں کے لیے، یہ ہے دین۔ مجھے بتائیے، میں ایک شخص سے بڑا محبت کرتا ہوں، اس کو بڑا مانتا ہوں، اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں اپنی زندگی کے اندر۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر اس شخص کی طرف سے مجھے کچھ حاصل ہوگا تو میری نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہوگی، یعنی مجھے فلاں نے دیا۔ اور کچھ تحفے تو ایسے ہیں جو زندگی بھر ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں کہ فلاں نے دیا ہے۔ یہ دین اللہ کی جانب سے تحفہ ہے اللہ کے بندوں کے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، میرا انتخاب نہیں ہے، یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ کسی عالم کا، محدث کا، فقیہ کا انتخاب نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ، میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اب اس سے بڑا بدبخت، بد نصیب کون ہوگا جو اللہ کے انتخاب کو، اللہ کی پسند کو ریجیکٹ کر دے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو لہذا دین کا علم، تو سب سے پہلی بات یہ ہے ممبر اور مصلی کے تعلق سے، یہ ممبر اور مصلی ان کا ہے جن کے پاس علم دین۔ اور آج مساجد کے کردار، جسے آپ کہہ لیں مؤثر کیوں نہیں ہے معاشرے کے اندر جتنا انہیں مؤثر ہونا چاہیے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ممبر و محراب ہم نے جن لوگوں کو دیے ہیں وہ ان ممبر و محراب کے اہل نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن جن مساجد کے اندر ممبر و محراب دیے گئے ہیں، نہیں، میں کہتا ہوں آپ مسجد کے ستون کو ڈھا دیتے ہیں۔ ہاں، جب آپ ممبر و محراب کے لیے کسی ایسی شخصیت کا اہتمام کرتے ہیں جو علم دین نہ ہو، مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، جن کا بڑا مطالعہ ہے، مفکر ہیں، ادیب ہیں، دانشمند ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوں گے، ان کا ڈاکٹر ہونا جو ہے ہاں اس کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کا پروفیسر ہونا اس کا احترام اپنی جگہ ہے، ہاں، لیکن وہ ممبر و محراب کے اہل نہیں۔ اور یہاں سے پھر شبہات شروع ہوتے ہیں۔ لہذا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، سر سید احمد خان کا بہت بڑا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، ان کا کردار ہے، لیکن جتنا نقصان ان کی فکر سے مسلم معاشرے کو ہوا ہے، یقین جان آپ صرف
فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی فتنہ انکار حدیث پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا جنت کا انکار، جہنم کا انکار، فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار، ہر وہ چیز جو عقل میں نہیں آ رہی اس کی ایسی تعویل کی ہے کہ جس سے اسے انسانی عقل کے قریب کیا جا سکے. اور ہماری جو بنیاد ہے، ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ میں اگر آپ سے پوچھوں جواب دیجئے. ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہے نا. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ان میں سے کسی کو کسی نے دیکھا ہے؟ آپ ان کی تعبیر عقلی طور پر بیان کر دیں مجھے، آپ کر دیں. ایمانیات کی بنیاد ہی اسی لیے قرآن مجید نے جب سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا تو پہلی صفت اہل ایمان کی کیا بیان فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. تو لہذا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم امپریس ہو گئے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ ہر مقام کا ایک اپنا محل ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر کسی فاضل عالم دین کو لے جا کر بٹھا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے جسم کا علاج کرائیں گے اس سے؟ آپ کیسے کسی ڈاکٹر سے اپنی روح کا علاج کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اور پھر جب مسائل آتے ہیں، ہاں پھر جب یقین جانے ہم نے ایسے ایسے جدی پشتی جو بڑے دین پر مستقیم ہیں، صحیح فکر والے، ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ جی ہماری اولاد بگڑ گئی، شبہات میں مبتلا ہو گئی. جب آپ نے ساری زندگی ان کی نظر کے اندر اہمیت ہی صرف ایک مخصوص طبقے کی رکھی ہے جس کا تعلق دنیاوی علوم و فنون کے ساتھ تھا، پھر کیسے بچے کے اندر ایک علم کی ایک تڑپ، شوق اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا؟ آپ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، پائلٹ بننا چاہتا ہوں. میرا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں ایک اچھا عالم دین بننا چاہتا ہوں؟ میں اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے عمل کو سنوارنا چاہتا ہوں، مسجد و محراب کو سنبھالنا چاہتا ہوں. اور آج مسجد و محراب کو یقین جانے اتنا رخیص، سستا بنا دیا گیا ہے لوگوں کی نظر میں کہ میں کیا کہوں. مصلی کے لیے ہمیں بس ایسا شخص چاہیے جس کی آواز سے ہم جھوم اٹھیں، اس بات سے صرف نظر کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے کیا کیفیت ہونی چاہیے، جہاں جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے کیا کیفیت ہونی چاہیے. رمضان ابھی ہمارے سر پر ہے، آپ دیکھیے گا مساجد کی حالت کیا ہوگی. ایک عالم دین کا 15 منٹ وہ جو سپارہ بیان کیا گیا ہے نا، اس سپارے کا مفہوم سننا لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا. بس ہمیں 1 گھنٹہ ایسا قاری چاہیے جس کے پیچھے ہم جھوم اٹھیں. اور نماز کے اندر سر ہلنا بہت مدار ہے. آج تو کیا پڑھا ہے پتہ نہیں، کیا پڑھا ہے آج، کیا پڑھا ہے. مجھے بتائیں کیسے مساجد کا کردار مؤثر ہوگا جب ممبر و محراب کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. پلر ہے یہ. اور اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، میں اس کا بھی ذکر کروں گا، اگر نہیں کروں گا تو انصاف نہیں ہوگا، اور وہ ہے اہل علم کا طبقہ جن کے پاس علم دین ہے. انہیں بھی چاہیے لوگوں کے مسائل کو سمجھیں. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ من لم يعرف الجاہلیہ لم يعرف الاسلام. جس نے جاہلیت کو پہچانا نہیں اس نے اسلام کو ہی نہیں پہچانا. ہر دور کی ایک الگ جاہلیت ہوتی ہے. رسول اللہ کی دور کی جاہلیت الگ تھی، آج کے دور کی جاہلیت الگ ہے. جب تک ایک عالم جو منبر پر کھڑا ہے اور ہر قسم کا طبقہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کے ذہن میں شبہات ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا گھومے ہوئے ہیں. جب ایک عالم دین اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں معاشرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکے گا، اس منبر کا کردار مؤثر نہیں ہوگا. لہذا دونوں باتیں ضروری. وقت ہمارے پاس کم ہے، 8:15 تک میرے پاس ٹائم ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بھی بیان کر دوں کہ پھر جو مسجد کا جو دوسرا کردار ہے وہ ہے منتظمہ کا کردار. منتظمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ منتظمہ کی ذمہ داری آسان سے الفاظ میں مسجد کو ہر اس سہولت سے آراستہ کرنا ہے
جس کی وجہ سے لوگ مساجد میں آئے. اسی لیے دیار حرمین کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے ہر وہ جائز وسیلہ جو لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے آمادہ کرے, مسجد میں رکنے کے لیے آمادہ کرے, مسجد میں ان کو سکون ملے, مسجد میں وہ وقت گزارنے کے لیے تیار ہوں, ہر وہ جائز وسیلہ اختیار کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح مسجد بنانا واجب. اللہ اکبر. کیونکہ وسیلے کے بغیر, مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ گھر سے مسجد آتے ہیں نا, اگر آپ کا گھر دور ہے, آپ کو پتا ہے آپ پیدل آئیں گے, آپ کو جماعت نہیں ملے گی, آپ کیا کریں گے؟ آپ وسیلہ اختیار کریں گے نا. اب اس وسیلے کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے, اگرچہ آپ کا گھر اتنا دور ہے کہ آپ پیدل نہیں آ سکتے, لیکن اس وسیلے کو استعمال کر کر آپ مسجد آ سکتے ہیں. یہ اصولی بحث ہے, اہل علم نے لکھا ہے اس وسیلے کو استعمال کرنا واجب ہے, کیونکہ اس وسیلے کو استعمال کیے بغیر واجب ادا نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح اگر مسجد کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہو جاتے ہیں موسم کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, جن کے بغیر لوگ مسجد میں نہیں آتے, یا لوگ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے, یا لوگوں کو مسجد میں سکون نہیں ملتا, ان اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم. اور خاص طور پہ اس وقت جب وسائل موجود ہیں, یا اس کے لیے وسائل کا اہتمام کرنا ضروری ہے. آپ دیں سہولت لوگوں کو مسجد کے لیے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیا مسجد بنا دی ہے, مسجد سادی بھی تو ہو سکتی تھی. اللہ کے بندو, جس وقت مسجد سادی ہوتی تھی اس وقت گھر بھی سادے ہوتے تھے. آپ ایک نوجوان طبقے کو, اپنی یوتھ کو کیسے مسجد میں لے کر آئیں گے؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نوجوان طبقہ, بزرگوں میں اور نوجوان طبقے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب مسجد میں بزرگوں کو تو روحانیت مل رہی ہے, وہ وہی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کے دل کو سکون ملتا ہے, فضائل سنتے ہیں, ترغیبات سنتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں, ان کو روحانیت ملتی ہے. لیکن نوجوانوں کی جو طلب ہے وہ کچھ اور ہے. وہ چاہتے ہیں ان کی پرابلمز کو حل کرنے والا کوئی ہو, ان کی پریشانیوں کو سننے والا کوئی ہو, ان کے شبہات کا ازالہ کرنے والا کوئی ہو, کوئی ان کی باڈی لینگویج میں ان سے بات کرے. جب وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو ان کو ایک باڈی لینگویج کا گیپ نظر نہ آئے. تو آج کے علماء کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اسی طرح اپنے آپ کو ڈھالیں. ٹھیک ہے, نفسیات کو سمجھیں. آپ جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی سوال لے کر دو سائل آئے اور آپ نے دونوں سائلوں کو الگ الگ جوابات دیے. سوال ایک تھا, وجہ کیا تھی؟ اس کی نفسیات الگ تھی, اس کی نفسیات الگ تھی. سوال ایک ہے لیکن جواب دونوں کا الگ الگ دیا گیا. لہذا نوجوانوں کی ضرورتیں الگ ہیں, خواتین کے مسائل الگ ہیں, مردوں کے مسائل الگ ہیں, معاشی مسائل ہیں. ان سب سے مسلح ہونا منبر و محراب کے لیے ضروری ہے, منتظمہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو ان مسائل کو ڈسکس کریں, اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو مسجد کے اندر لے کر آئیں اور لوگوں کو مسجد میں وہ ملے جو وہ چاہتے ہیں. اور آخری بات, تیسرا جو رکن ہے وہ ہے آپ لوگ. مجھے بتائیں, اگر میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, آپ یہاں سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں, میں بات کروں گا؟ جواب دیجئے. نہیں کروں گا نا. میری بات اس وقت مؤثر ہوگی جب آپ سنیں گے. اب انتظامیہ بڑی محنت کرتی ہے, ٹھیک ہے, بڑے علماء کو لاتی ہے, اچھے علماء کو لاتی ہے, پروگرام ہوتے ہیں مساجد کے اندر, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مختلف مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے, مختلف موضوعات رکھے جاتے ہیں, اور لوگوں کے پاس سننے کے لیے وقت ہی نہ ہو. مجھے بتائیں, لوگ تیاری نہیں ہے مساجد سے رہنمائی حاصل کرنے کی. لوگ کہتے ہیں جی مساجد جو ہیں وہ صرف عبادت گاہ ہو, بس ہم آئیں نماز پڑھیں چلے جائیں, اور نماز کے بعد اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 منٹ 10 منٹ یا کسی مخصوص موقع پر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کوئی کسی اہم موضوع پر بات کرے تو لوگوں کی نظریں جو ہیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کیا تم نے مسجد کو جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے, ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ مسجد نہیں ملتی. نہیں, آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک دیکھیں, اصحاب صفہ کے بارے میں اور آپ جانتے نہیں, سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں جانتے نہیں, کب اسلام لے کر آئے, سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے, اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا.
لہذا ایک طبقہ جب تک مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو اہل علم سے مسائل کو سیکھے گا سمجھے گا، جب تک مسجد صحیح معنوں میں ایک تعلیم گاہ نہیں بنے گی اس وقت تک مسجد کا کردار مؤثر نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ بہترین سے بہترین اسکول کا انتخاب نہیں کرتے اپنے بچے کے لیے؟ تو مسجد کو ایسی تعلیم گاہ بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ جواب دیجئے، کیوں مسجد جو ہے وہ ایک قرآن و حدیث نازلہ تک محدود رہتی ہے؟ مسجد جو ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کے وقت میں جو ہے عدالت بھی تھی، مسجد جو ہے وہ یہاں جنگوں کے لیے فوجیں تیار ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی اللہ کے پیغمبر کوئی غلطی معاشرے میں دیکھتے تھے اس کی اصلاح کے لیے آپ ممبر پر تشریف لے کر آتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ وجہ جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے اتنا پیارا سسٹم ہمیں دیا ہے، یقین جانے نہ یہودیوں کے پاس، نہ نصارہ کے پاس، نہ مجوسیوں کے پاس، نہ ہندوؤں کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ اتنا پیارا سسٹم ہے ہمارے ہیں، اور وہ ہے جمعے کا سسٹم، مسجد میں 5 وقت آنے کا سسٹم۔ کتنا پیارا سسٹم اللہ نے دیا، اس کے لیے کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ایک مفہوم ہے کہ جی آج جمعہ ہوگا، ایک مفہوم ہے، فجر ہوگی، ظہر ہوگی، عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں مغرب کے اندر لوگ زیادہ ہیں، آپ چاہتے ہیں 5 منٹ میں انہیں ایک مسئلہ کنوے کر دیا جائے، آپ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں اتوار کے اندر مثال کے طور پہ لوگوں کے پاس وقت ہے، ہاں، اور بہت سے معاشرے کے اندر ایسے مسائل ہیں، ان کے متخصصین علماء کو بلائیں اور لوگوں کو میسج دیں، کنوے کریں، اور آپ کو آنا چاہیے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ مساجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، کھونٹے، اگر میں آج کی لینگویج میں بات کروں تو پلر ہوتے ہیں، اس پلر کے بغیر چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ بالکل، کچھ لوگوں کے بغیر مسجد آباد نہیں ہو سکتی، اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ غائب ہوتے ہیں نا کسی وجہ سے، بیمار ہو گئے، تو اللہ ان کی تیمارداری کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے پریشان پوچھنے لگتے ہیں مساجد کے کھونٹے کہاں گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجد کے ساتھ معلق رہتے ہیں۔ ہمارے بچے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہم سب کتنے آج یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کے بچے ہیں، کیوں نہیں آج مسجد کے اندر موجود؟ اس ماحول کو کب کیسے کیپچر کریں گے؟ جواب دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی میری اولاد ہاں میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میری اولاد میری جو ہے وہ فرما بردار بنے، لیکن آپ وہ اسلوب اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقین جانیں تعلیم تو آپ بہترین سے بہترین اداروں میں دے دیں گے، بہترین سے بہترین اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر آپ بہترین سے بہترین لوگوں کو علم دے دیں گے، لیکن تربیت، انسان کو اگر انسان بنانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے علم دین۔ اور آج افسوس کے ساتھ علم دین کا محور اور مرکز ہمارے معاشرے کے اندر یہ مساجد، اور اگر ان کے کردار کو بھی آپ مؤثر نہیں کریں گے تو پھر معاشرے کا کردار مؤثر نہیں ہو سکتا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کے وقت میں، صحابہ کے وقت میں، فقہائے مدینہ جنہوں نے اپنے اپنے مدرسے قائم کیے ہوئے تھے، میں علماء مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کا مدرسہ، عبداللہ بن عباس کا مدرسہ۔ سیدنا مجاہد فرماتے ہیں، بہت بڑے تابعین عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن مجید کو کیسے پڑھا، ایک ایک آیت میں پڑھتا، ایک آیت 6666 آیات میں ایک آیت پڑھتا، رک جاتا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھتا اس آیت کا مفہوم کیا ہے، وہ مجھے مفہوم سمجھاتے، میں مفہوم سمجھتا، اس کے بعد اگلی آیت، اور 3 مرتبہ میں نے ایسے قرآن مجید مکمل کیا۔ صحابہ لوگوں کو رسول اللہ کی سیرت کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کا ناظرہ قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ صحابہ سمجھتے تھے ہمارے بچوں کا جیسے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے ویسے سیرت پڑھنا بھی ضروری۔ یہاں تو 60 70 سال ہو گئے ہیں، ہم نے زندگی میں 1 مرتبہ پوری سیرت نہیں پڑھی اللہ کے پیغمبر کی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے ہیں۔ کیا ہم نے سکھائی اپنے بچوں کو؟ پھر تو مسائل پیدا ہوں گے،
پھر تو اللہ پر بھی اعتراض ہوں گے، رسول اللہ پر بھی اعتراض ہوں گے، صحابہ پر اعتراض ہوں گے، شبہات کھڑے کیے جائیں گے، پھر شاعر اسلام پر، مقدسات پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، آئے دن مسائل کھڑے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان ساری پرابلمز کی جو وجہ ہے وہ ہے مسجد کا کردار مؤثر نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لہذا یہ آخری بات ہے جسے کر کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ کے اندر آئے، آپ نے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، آپ نے سنا، آپ نے سب سے پہلا کام مسجد بنائی۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں دوسرا کام اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مؤاخات پیدا کی، بھائی چارگی، محبت پیدا کی۔ اچھا، انصار اور مہاجرین، مسجد کے تعلق سے انصار اور مہاجرین کو کیسے آپ سمجھ سکتے؟ دیکھیں، مہاجرین وہ تھے جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ انصار تو مدینہ میں تھے۔ مہاجرین نے وہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا جو انتہائی اسلام کا کمزور ترین وقت تھا، تکلیفیں برداشت کریں، اور رسول اللہ 15 سال تک ان کے ساتھ رہے، آپ کی حمیت کی، آپ کی نصرت کی، آپ کا سہارا بنے۔ سیدہ خدیجہ اس میں، ابو بکر اس میں، عمر اس میں، عثمان اس میں، علی اس میں، سب اس میں، بڑے بڑے صحابہ۔ لہذا مہاجرین انصار سے افضل۔ اللہ کے پیغمبر نے مدینے میں کیا کیا؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت پیدا فرمائی، اور ایسی محبت پیدا فرمائی جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی ملتی تھی نہ اس کے بعد کبھی ملی۔ اور انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ اگر میں اپنے موضوع کے اعتبار سے بات کروں تو جو کردار رسول اللہ مسجد نبوی کا بنانا چاہتے تھے وہ کردار مؤثر ہو۔ جب تک علماء میں، منبر و محراب میں، انتظامیہ میں اور لوگوں میں ان کے دل آپس میں نہیں جڑے ہوں گے، اس وقت تک مسجد کا کردار مؤثر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ یہ دیکھیں گے کتنی شاندار مسجدیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، جہاں جو مسجدیں آپ کو ویران نظر آتی ہیں، اور اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر منبر و محراب اور انتظامیہ میں نہیں بنتے، وہاں پر انتظامیہ اور لوگوں میں نہیں بنتے، وہاں پر منبر و محراب اور لوگوں میں نہیں بنتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بعد دوسرا کام مؤاخات کا کیا، محبت پیدا کری، بھائی چارگی پیدا کری۔ تمہاری محبت کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، تمہاری محبت کی بنیاد اللہ کی ذات ہے، اور آپ نے فرمایا سب سے مضبوط ترین رشتہ جسے ہم عقیدۃ الولاء والبراء کہتے ہیں، سورہ ممتحنہ، سورہ توبہ، قرآن مجید کی کئی آیات صرف اس عقیدے کی تربیت کے لیے نازل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ایک چین کی مانند ہے۔ جیسے چین ہوتی ہے نا، اس میں کتنے کڑے ہوتے ہیں، اور کڑے جب آپس میں ملتے ہیں تو چین بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ میرا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ میں کیوں یہاں پر آیا ہوں؟ مثال کے طور پہ ہم کیوں مل کر اللہ کے گھر کی مسجد تعمیر کریں؟ ہم کیوں اس کی ترقی کے حوالے سے سوچیں؟ ہم کیوں معاشرے کے اندر اس مسجد کے کردار کو فعال کرنے میں سوچیں؟ کیونکہ ہمارے درمیان ایک چیز مشترک ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل اللہ کا عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں ایک طبقہ ان خوش نصیبوں پر مشتمل ہوگا جن کا ایک دوسرے سے تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ لہذا جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے مسجد کی خاطر، مسجد کی تعمیر کی خاطر، مسجد کی ترقی کی خاطر، مسجد کے کردار کو معاشرے میں مؤثر کرنے کی خاطر، تو آپ دیکھیں کہ مسجد پھر معاشرے کی اصلاح کے اندر کیا کردار ادا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے سنایا اور آپ نے سنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانے موضوع بڑا وسیع تھا، کوشش پوری کی ہے کہ ایک حد تک جو اس کا ایک بنیادی نقطہ ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجد کے کردار کو مؤثر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔